تاکہ تم نجات حاصل کرو. مطلب جو سود لے گا اور دے گا اس کو نجات نہیں, اسی لیے کہا یہ چھوڑو یہ عمل تاکہ تمہیں نجات حاصل ہو. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. آپ نے اس کے تعلق سے کیا وضاحت کی. جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, جو کہ مسلم کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کر دینے والے اعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ. 7 اعمال کو برباد کر دینے والے, آخرت کو برباد کرنے والے کاموں سے اپنی نفس کو بچاؤ. پہلا جو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. دوسرا آپ نے فرمایا جادو نہ کرو. تیسرا فرمایا ناحق جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہ کرو. چوتھا آپ نے فرمایا سود نہ لو. پانچواں فرمایا یتیم کا مال نہ غصب, اس کو ہڑپ نہ کرو. کافروں سے جنگ کے دوران چھٹا فرمایا کہ اپنی پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو. اور ساتواں فرمایا معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تہمت مت لگاؤ. چوتھے مقام پر آپ نے کیا فرمایا سود مت لو, سود سے بچو. یہ اعمال کو, دنیا کو اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے, یاد رکھیے سود. آئیے اور سود کی حرمت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی روایت ہے. آپ فرماتے سود خوروں کے تعلق سے آپ فرماتے میں ایک رات جو ہے میرے پاس 2 ساتھی آئے, 2 فرشتے, اور مجھے ایک مقدس مقام کی طرف لے گئے. جب میں اس مقام کے پاس گیا تو میں نے ایک نہر دیکھی, ایک تالاب دیکھا. اس میں 2 لوگ تھے, ایک انسان باہر کھڑا تھا اور دوسرا انسان جو ہے اس میں تیر رہا تھا. اور وہ جو نہر تھی اور تالاب تھا وہ خون کا تھا. یہ آپ کو جہنم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. میں نے دیکھا ایک آدمی اس خون میں تیرتا 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 کنارے پہ جب آیا, اور کنارے پہ آنے کے بعد اس نے نکلنے کی کوشش کی تو وہ آدمی جو باہر کھڑا تھا اس کے پاس پتھر کا ڈھیر تھا. اس نے ایک پتھر لے کر اس کے منہ پر زوردار مارا, جس سے واپس وہ ٹپک گیا اور اس ندی میں گر گیا اور پھر تیرنے لگا. میں نے کہا اے میرے ساتھی یہ کیا معاملہ ہے, یہ آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ خون میں ایک تو تیر رہا ہے. اب اندازہ لگائی پانی میں تیرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. خون گاڑا ہوتا ہے اپنی ڈینسٹی کے اعتبار سے, اس میں بدبو ہوتی ہے. خون مانو خون معمولی نہیں ہوتا, بدبو ہوتی ہے. اس میں تیر رہا تھا وہ, پتھر وہ منہ پر پڑا. کمزور سب سے آزاد, منہ سب سے کمزور جگہ ہے. اس میں دماغ ہے, اس میں ناک ہے, اس میں آنکھ ہے, کان ہے, یہ بہت کمزور. یہ جو چیز ہوتی نازک ہوتی ہے. منہ پر پتھر مارا, جہنم کا پتھر ہے, چھوٹا موٹا پتھر نہیں ہوگا. مارنے والا بھی کوئی لال سے نہیں مار رہا ہوگا, وہ اس کو سزا دینے کے اعتبار سے مار رہا ہے پتھر پھینک کر. وہ واپس گرتا ہے اس ندی میں, پھر تیرتا رہتا ہے. میں نے پوچھا ہے میرے ساتھی کیا ہے اس کا معاملہ. اس میں سے ایک نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جو سود خور تھے, دنیا میں سود کھاتے تھے تو خون کی ندیوں میں تیریں گے, اس تالاب میں رہیں گے اور ان کے منہ پر پتھر پڑیں گے جب وہ نکلنے کی باہر کوشش کریں گے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کھانے اور کھلانے والا دونوں پر لعنت ہے. سود لینے اور دینے والا دونوں پر لعنت ہے. جو سود لے اور دے دونوں پر لعنت کی. اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اور اس حدیث میں 4 لوگوں پر لعنت کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سود کھانے والے مطلب لینے والے, سود دینے والے مطلب کھلانے والے, سود کے لکھنے والا اور سود پر گواہ بننے والا, سب جو ہے ان پر لعنت ہے اور چاروں اپنے گناہ میں برابر ہے. سود لینے والا, سود دینے والا, سود کی گواہی دینے والا اور سود کا حساب لکھنے والا, رسول فرمایا یہ جو ہے چاروں پر لعنت ہے اور یہ چاروں اپنے گناہ میں آپ نے فرمایا برابر ہے. اندازہ لگائی, لینے والا بھی, دینے والا بھی, لکھنے والا بھی, گواہ سب برابر اللہ کے نزدیک اس جرم اور اس جو ہے کام کے اندر. آج ہم دیکھتے ہیں لوگ آسانی سود لیتے ہیں, آسانی سے سود دیتے ہیں, آسانی سے سود پر گواہ بن جاتے ہیں. میں چلتا ہوں نا آپ کو گارنٹر بن, کیا مسئلہ, میں گواہی دوں گا آپ کی دنیا اور آخرت میں کہ میں ساتھ تھا آپ کے, اور سود پر آسانی سے گواہی دے رہے. سب پر لعنت ہے اوپر سے نیچے تک. آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ حدیث کے اندر حاکم کی روایت ہے یہ, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہا کہ 4 آدمیوں پر اللہ کا حق ہے کہ ان کو کبھی جنت نصیب نہ کرے. 4 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ کو حق ہے ان کو کبھی جنت نصیب نہیں کریں گا, مطلب ہمیشہ جہنم میں جلیں گے. پہلا فرمایا شراب خور, پہلا فرمایا شراب خور جو شراب پیتے ہیں. دوسرا فرمایا سود خور
جو سود کھاتے ہیں. تیسرا فرمایا یتیم کا ناحق مال لینے والا. چوتھا فرمایا اپنے ماں باپ کو اپنی مال و دولت اور خدمت سے آنکھ کرنے والا. یہ چاروں کو اللہ کبھی جنت میں نہ ڈالے, اللہ کا حق ہے یہ. شرابی, ہم شراب کو عام سمجھتے ہیں آج, کہ میرا عنوان نہیں ہے. سود آج عام سمجھ لیا گیا. اللہ ان کو کبھی جنت میں, رسول اللہ فرماتے اللہ کا حق ہے کہ ان کو جنت میں کبھی نہ ڈالے ان لوگوں. سود خور, یتیم کا مال ہڑپ کرنے والا اور ماں باپ کو حق کرنے والا اپنی دولت سے. کیوں تو ماں باپ, بچوں کی دولت ماں باپ کا حق یاد رکھیے. رسول اکرم کے پاس ایک شخص آیا کہ اللہ کے رسول میرا والد میرا پورا مال خرچ کر میں جو کچھ لاتا ہوں کیا اسے بچا کے رکھوں؟ تاکید کیجیے آپ اس کو. رسول اکرم اس کے والد کو بلایا اور کہا اس لڑکے سے تو اور تیرا مال دونوں تیرے باپ کا ہے, تو خود بھی تیرے باپ کا, اس کا مال بھی تیرا ہے, تو اس کو روک نہیں سکتا, خرچ کرنے دے, کھول دے اس کے لیے. تو جو ماں باپ کو حق کر دے اپنی دولت سے, اپنی خدمت سے, یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گا. اللہ کا حق ہے کہ ان لوگوں کو جہنم میں ڈالے ہمیشہ کے لیے. آئیے اس کے علاوہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ حدیث جو ہے حاکم کی ہے, اور آپ نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں. سود کے 73 اس کے 73 درجے ہیں, جس میں سے اس کے گناہ سنگینی 73 درجوں میں ہیں, جس میں سے سب سے آخری, سب سے ہلکا, سب سے نچلا درجہ یہ کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. سود کے 73 درجے ہیں, 73 اس کے اقسام ہیں, جس میں سب سے ہلکی قسم, سب سے ناقص, سب سے لو کیٹیگری یہ ہے کہ تو اپنی ماں کے ساتھ نکاح کرے, شادی رچائے, زنا کرے. اندازہ لگائی سود کا کیا حال ہے. زنا سمجھتے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں, زنا کہ ایک انسان نکاح نہ ہو اور وہ کام کرے جو نکاح والے لوگ کر سکتے آپس میں, ایک مرد اور ایک عورت, وہ ہے زنا. اور زنا کی سزا جانتے ہیں آپ, زنا کی سزا ہے سنسار, اتنی سخت سزا کہ انسان کو گڑھا کیا جاتا ہے زمین میں, سنسار اس کو کہتے ہیں, گڑھا کیا جاتا ہے اور گردن تک دبا دیا جاتا ہے. کیا بے چینی رہتی ہوں انسان, ہاتھ پر جب نہیں ہلے تو انسان بے چین ہوتا ہے, کبھی کوئی آپ کو پکڑ لے تو آپ کتنے بے چین ہوتے, اور پھر پتھر مار کے اس کے چہرے پر اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ سنسار ہے. یہ سب سے ہلکا, یہ تو کسی اور کے ساتھ, ماں کے ساتھ کیا تو کتنا عظیم جرم کیا اس نے, اس کو تو پتہ نہیں کتنی زندگیاں دی جائے اور کتنے بار مارا جائے. سمجھ رہے بات. تو کہا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بعد آخری درجہ ہے, اور ہم لوگ خوشی سے سود میں ملوث ہیں. سود پر شان مار رہے ہیں ہم, اچھی گاڑیاں, اچھے لباس, اچھے ہینڈ سیٹ, اچھے گھر, اچھی تعلیم حاصل کر کے سود پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ ہے. تم نے تو سنگین جرم کیا. آئیے آگے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, سود کے تعلق سے سن لیجیے, روایت بھی بڑی سنگین ہے, مسند احمد کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں سود کا 1 درہم جسے آدمی نے کھا لیا, اللہ ہم پر رحم کرے, پتہ نہیں ہم نے کتنا کھا لیا. سود کا 1 درہم اگر کسی انسان نے کھا لیا, 1 روپیہ کسی نے کھا لیا جس کے بارے میں اسے علم تھا کہ یہ سود کا ہے, یہ اس کے برابر ہے کہ اس نے 36 مرتبہ زنا کیا. صحیح حدیث ہے یہ بھی. سود کا 1 دینار یا 1 درہم ایک شخص نے کھایا, روپیہ کھایا, جس کا علم تھا کہ یہ سودی ہے, اس کی مثال ایسی ہے کہ اس نے 36 بار زنا کیا, بلکہ اس سے بھی زیادہ گناہ اس پر عائد ہوں گا. مطلب 36 بار موت اس کو دی جائے, 36 بار اس کو قتل کیا جائے, اس کے برابر اس نے جرم کیا. کہ تو 1 زنا کی سزا 1 موت ہے, 36 زناؤں کی سزا 36 موتیں ہوں گی. 36 مرتبہ اس کو مارا جائے, ایسا جرم اس نے کیا. اس لیے کہ یہ سود ایک بہت زبردست لعنت ہے, اس سے انسانیت برباد ہوتی ہے, ہلاک ہوتی ہے, لوگوں کے حق چھینے جاتے ہیں اس کے اندر. اسی لیے اتنی سخت سزائیں, اتنی سخت وعیدیں, اتنی سخت آخرت کی جو ہے وہ بتائی جا رہی, وعید کی جا رہی کہ جہنم اس کو رسید کیا جا رہا ہے. اس کی ماں کی زنا کے برابر اس کو کہا جا رہا ہے, 36 مرتبہ زنا کے برابر اس کو مقام بتایا جا رہا ہے. تو یاد رکھیے یہ سود بہت عظیم لعنت ہے. آئیے اب ہم دیکھتے ہیں سود کے نقصانات کیا ہوتے ہیں. چند نقصانات بتا دوں صرف آپ کو. سود سے کیا